نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات دی فضیلت بیان کی تھی، لیلۃ القدر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 مہینہ دی عبادت ایک پاسے اور ایک رات لیلۃ القدر دی عبادت ایک پاسے، اللہ نے اس نوں بلکہ اس 1000 مہینہ دی عبادت نال بھی افضل عطا فرمایا۔ رمضان المبارک ساڈے کول بڑی تیزی دے نال گزر رہا ہے۔ اس پیارے مہینے دا اسی ادب و احترام، اس پیارے مہینے دے اندر عبادت و ریاضت، اس پیارے مہینے دے حضور دی امت دا خیال یہ ساڈے تے رکھنا ضروری ہے۔ اس دور دے اندر بھائی بھائی تو جدا ہے، باپ بیٹے تو جدا ہے، اور انسان جتنی بھی عبادت و ریاضت کر لے، اگر اس دا اخلاق، اس دا تعلق اچھا نہیں تو اس دی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ جس دن پاکستان مار کے وجود دے اندر آیا تو پاکستان آزاد ہویا، اس دن بھی رات لیلۃ القدر دی سی، اور امت مسلمان دی دعا نے رنگ ایسا لیاندا کہ صبح پاکستان ساڈے نصیباں وچ اللہ نے سانو عطا فرما دیتا۔ السلام علیکم ناظرین، ACN ڈیجیٹل نیٹ ورک سے ایران آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ سیام کا یہ بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ جو کہ بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، جس کا تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، اور آج سے ٹھیک کچھ روز بعد لیلۃ القدر کی رات ہے، 27ویں کی رات ہے، اور اس موقع پہ آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ علامہ معین الدین وٹو صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، اور اس رات لیلۃ القدر کی رات کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے۔ تو آئیے بغیر ٹائم ویسٹ کے ان کی طرف چلتے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکریہ رانا آفتاب صاحب، ACN والے شکریہ اس چینل کا، اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ جی لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ رمضان المبارک دے اندر اس رات دے نسبت قرآن پاک نال ہے، کیونکہ قرآن پاک اس رات دے اندر مکمل ہویا، اور آخری عشرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آخری عشرے دے اندر حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ حضور علیہ السلام اس طرح عبادت کر دے کہ آپ دن اور رات اللہ دی یاد دے اندر گزار دیں دے، اور صرف امت مسلمانوں، حضور نے اپنی امت نے یہ سبق دیتا کہ اس طرح عبادت کرو گے تو اللہ راضی ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات دی فضیلت بیان کی تھی، لیلۃ القدر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 مہینہ دی عبادت ایک پاسے اور ایک رات لیلۃ القدر دی عبادت ایک پاسے، اللہ نے اس نوں بلکہ اس 1000 مہینہ دی عبادت نال بھی افضل عطا فرمایا۔ تو بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ کیوں رات فضیلت والی؟ کیونکہ اس رات اللہ دے نوری ملائکہ زمین تے تشریف لے کے آندے، اور بلکہ علامہ جوزی نے اور سیرت حلبیہ دے اندر امام قسطلانی نے بھی اس طرح بیان کیتا کہ اس رات دی فضیلت نالوں زیادہ فضیلت والی وہ رات ہے کہ جس رات حضور اپنی امی جان دے شکم اطہر وچ تشریف لے کے گئے، یعنی شب جمعہ دی رات حضور علیہ السلام اپنی امی جان دے شکم اطہر وچ تشریف لے کے گئے، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ یہ رات اتنی فضیلت والی کہ اس رات نالوں اس عظمت والی شب جمعہ دی رات ہے جس رات حضور امی جان دے شکم میں تشریف لے کے گئے۔ تو علماء کرام فرماندے جس رات حضور ماں دے پیٹ تشریف لے کے گئے وہ عظمت والی رات ہے، تو فرمایا جس رات حضور تشریف لے کے آئے دنیا تے وہ کتنی عظمت والی ہوئے گی۔ تو فرمایا لیلۃ القدر بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت باسعادت صدقے اللہ نے سانو یہ گھڑیاں شان عظمتاں والی عطا فرمائیاں، اور رمضان المبارک ساڈے کول بڑی تیزی دے نال گزر رہا ہے۔ اس پیارے مہینے دا اسی ادب و احترام، اس پیارے مہینے دے اندر عبادت و ریاضت، اس پیارے مہینے دے حضور دی امت دا خیال یہ ساڈے تے رکھنا ضروری ہے۔ تو میرا تمام دوستانوں اور تمام حضور دے غلاماں نوں یہی پیغام ہوئے گا کہ اس مہینے دے اندر حضور دی امت دے ایسے غرباء، ایسے مساکین جڑے حقدار نے انہاں نوں خیال ضرور رکھنا ہے۔ انسان جدوں روزے رکھدا ہے، عبادت کردا ہے، یعنی تراویحاں ادا کردا ہے، تسبیح و تحلیل دے اندر وقت گزاردا ہے، اگر وہی انسان حضور دی امت مسلمان دا خیال رکھے گا، کسے غریب نو کپڑے پہنا دے گا، کسے غریب نو راشن لے کے دے گا، تو اس انسان دے اگر وہ غریب دی زبان وچوں دعا نکل گئی، بندہ راضی ہو گیا، تو اللہ رب العزت اس دے گناہ معاف فرما دینی۔ تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور اس دی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو سانو چاہیے کہ اسی اس پیارے مہینے دا ادب و احترام، اس پیارے مہینے دی عبادت اور اس پیارے مہینے جو امت مسلمان دا خیال ضرور رکھے۔ اچھا علامہ صاحب، اس سے لیلۃ القدر کی رات کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے؟
لیلۃ القدر دی بہت بڑی فضیلت ہے. انسان نو تسبیح و تحلیل دے اندر یعنی ذکر و اذکار دے اندر صلاۃ و تسبیح دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دے اندر انسان وقت گزارے, اللہ نو راضی کرے. انسان نوافل دے اندر کوشش کرے ساری رات عبادت دے اندر نوافل دی وقت عمل کرے. تو نوافل ادا کرے گا انسان, نوافل ادا کردا ہے اس نو اللہ دا قرب مل جاندا ہے. قرآن پاک دی تلاوت ادا کردا ہے تو جتنے الفاظ ادا کرے گا اللہ ہر لفظ دے بدلے 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا. پھر رمضان المبارک ہے تے 70 گنا نیکی دا ثواب ہے. تو انسان اگر ایک لفظ پڑھدا ہے تو اللہ اس دے بدلے انہوں 70 نیکی دا ثواب عطا فرمائے گا. تو جتنا ہو سکے انسان تلاوت کرے, قرآن پاک پڑھے, نوافل پڑھے, تو اللہ رب العزت اس نو کڑانا اس دا اجر عطا فرمان گے. کوشش کرنی کہ سارے حضور دے غلام اور رات نو ضائع نہ کرن, اور اس رات نو شاید زندگی دوبارہ ساتھ نہ دے اور رات فضیلت والی آئے لیکن زندگی ختم ہو جائے. تو اگر اللہ رب العزت نے اس دفعہ سانو یہ فضیلت والیاں گھڑیاں عطا فرمائیں تو اسی اللہ دی یاد دے اندر, اللہ دی عبادت دے اندر وقت گزاریے, اللہ نو راضی کریے. اور اس رات فضیلت والی دے, کیونکہ علامہ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تے کسے سوال کیتا کہ حضور کیا دسو واقعتاً 27 شب دی رات جڑی ہے لیلۃ القدر دی رات ہے, تو آپ نے فرمایا میں آدھی زندگی دے اندر 2 مرتبہ اس رات نو پایا, لیکن وہ جدوں بھی رات آئی شب قدر یعنی 27 شب دی رات آئی تو اے فرمایا یہی فضیلت والی رات ہے, یہی عظمت والی رات ہے. اور اس کے مطابق ایک اور بھی بیان کر دیے کہ جس دن پاکستان مار کے وجود دے اندر آیا تو پاکستان آزاد ہویا, اس دن بھی رات لیلۃ القدر دی سی, اور امت مسلمان دی دعا نے رنگ ایسا لیاندا کہ صبح پاکستان ساڈے نصیباں چ اللہ نے سانو عطا فرما دیتا. رات شب قدر دی سی, صبح پاکستان ساڈی نصیباں دے اندر سانو اللہ نے عطا فرما دیتا. تو اے ملک بھی سانو ملیا حضور دی یعنی اس عبادت دی وجہ نال, ریاضت دی وجہ نال, اللہ دی بندگی دی وجہ نال. تو اس ملک دے اندر بھی اسی امن و امان قائم ہونا چاہیے, اور حضور دی خاص کر کے امت مسلمان دا خیال رکھنا چاہیے. اس دور دے اندر بھائی بھائی تو جدا ہے, باپ بیٹے تو جدا ہے, اور انسان جتنی بھی عبادت و ریاضت کر لے اگر اس دا اخلاق, اس دا تعلق اچھا نہیں تو اس دی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوئے گی. اس دی ہوئے گی جس دا اخلاق اور تعلق اچھا ہوئے گا. تو اسی تعلق کس طرح قائم کریں گے؟ والدین نال تعلق قائم ہوئے, بہناں بھائیاں نال تعلق قائم ہوئے, عزیز و اقارب نال تعلق قائم ہوئے, ساری برادری دے اندر ایسا کوئی غریب ہے ان دے نال تعلق قائم ہوئے. لیکن انسان اچھا عمل کرے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس دے گناہ معاف فرمائے گا. جی بہت شکریہ. سو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ڈیجیٹل سٹوری جس میں ہمارے ساتھ علامہ معین الدین وٹو صاحب موجود تھے. ان سے ہم نے بات کی, خصوصی گفتگو کی لیلۃ القدر کی شب سے ریلیٹڈ, اور تیسرا یہ عشرہ چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہم نے بات کی. امید کرتے ہیں آج کی یہ ڈیجیٹل سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا آفتاب کو دے اجازت.